السلام علیکم پیارے اسٹوڈنٹ، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو میں آج پھر ایم اے اردو سیکنڈ سیمسٹر آپ سے مخاطب ہوں، لیکچر نمبر 26، اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سفر نامہ۔ سفر نامہ ہمارے کورس آؤٹ میں ہے دھنک پر قدم بیگم اختر ریاض الدین کا، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو انٹروڈکشن ہو جائے سفر نامہ کی تاریخ۔ سفر نامہ کی سب سے پہلے ڈیفینیشن ہے ابو الاعجاز حفیظ صدیقی کے مطابق سفر نامہ ایک ایسا سفر نامہ یا ایک ایسا ادبی صنف ہے جس میں کوئی بھی سیاح جب جغرافیائی انداز سے یا سماجی گرد و پیش کے حساب سے وہ اپنے وطن سے کہیں دور جاتا ہے اور وہاں کی کچھ چیزیں، وہاں کے کچھ مقامات، وہاں کا رہن سہن، وہ چیزیں جو اس کو بہت بھلی محسوس ہوتی ہیں، جو اس کے اپنے ملک اور دوسرے ملک میں اختلاف یا پھر سملیرٹیز یا سیم ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ بھلی لگتی ہیں، تو ان کو وہ قلم کے ذریعے سے محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے ہم وطنوں کے لیے ان کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس ادبی صنف کو ہم سفر نامہ کہتے ہیں۔ اب سفر نامہ جو ہے وہ 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے کی ہسٹری ہے اور اس کے بعد کی۔ تو جو پہلے کی ہسٹری ہے اس میں 3 سفر نامے ملتے ہیں 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے کے، صرف 3 سفر نامے۔ اس میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کون کون سے سفر نامے ملتے ہیں، ساتھ ساتھ جو ہم پڑھیں گے کہ سفر نامے میں اکثر خصوصیات کیا ہوتی ہیں۔ سفر نامے میں سب سے پہلی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ وہ مشاہدے کی گہرائی اس میں ہوتی ہے، ثقافتی مطالعے کا سلیقہ اس میں مل جاتا ہے، اختلافات کے باوجود آپ کو کون سے سیاسی وحدت جو ہے نظر آتی ہے، کون سی چیزیں اچھی لگتی ہیں، اجنبی دیار کے متعلق آپ کس طرح سے اس کا تعارف کرا سکتے ہیں صحیح معنوں میں، اور اسی طرح اس میں صداقت کا بیان ہوتا ہے، یعنی آپ چاہ کے بھی اس میں کچھ بناوٹ نہیں کر سکتے، عموماً وہی لکھتے ہیں جو کہ آپ دیکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ قارئین جو پڑھنے والے ہیں ان کی معلومات کے اضافے کے ساتھ ساتھ ان کی دلچسپی بھی ساتھ اس میں شامل ہوتی ہے۔ تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جو سفر نامہ تھا شروع میں اسے سفر نامے کے بجائے تاریخ بھی کہا جاتا تھا، تو 1857 سے پہلے 3 سفر نامے تھے۔ نمبر 1 پہ تاریخ یوسفی جو کہ از یوسف خان کمبل پوش نے لکھا تھا۔ نمبر 2 پہ عجائبات فرہنگ جو کہ منشی نو لشکور نے لکھا تھا 1876 میں۔ در حقیقت یہ وہی تاریخ یوسفی ہی تھی جس میں تھوڑا بہت اس نے جو ہے کمی بیشی کر کے اس کو نئے انداز سے شائع کر دیا تھا، یعنی اس میں اضافہ بھی کیا تھا۔ تیسرا جو سفر نامہ ملتا ہے 1857 سے پہلے وہ ہے تاریخ افغانستان جو کہ لکھا تھا سید فدا حسین عرف نبی بخش نے۔ تو یہ ثقافتی اثر کا سفر نامہ تھا۔ 1857 کے بعد کے جو سفر نامے ہیں ان میں ایک کافی روش ہے، کافی ترتیب ہے اور کافی جو ہے تبدیلی بھی آئی۔ تو ان میں 1857 کے بعد میں پہلے نمبر پہ میں کہوں سفر فرہنگ جو کہ 1863 میں یہ سفر نامہ شائع ہوا، جو کہ لکھا مرزا ابو طالب نے، جو کہ برطانیہ میں 7 سال انہوں نے قیام کیا، تو اس اپنے قیام کے جو تجربات تھے یا جو کچھ انہوں نے دیکھا تھا اسے انہوں نے قلم کے ذریعے سے واضح کرنے کی کوشش کی۔ 2 اگلے جو سفر نامے ہیں وہ دونوں سر سید احمد خان کے ہیں۔ پہلا ہے مسافران لندن اور دوسرا ہے سفر نامہ پنجاب۔ جب سر سید احمد خان کو برطانیہ جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں کے یہ حالات اور واقعات انہوں نے جو دیکھے ان کو یہاں ان سفر ناموں میں لکھنے کی کوشش کی ہے۔ اگرچہ مسافران لندن شائع 1963 میں ہوا، یعنی کافی سالوں بعد، وہ بھی اختلافات کی بنا پر، ورنہ یہ ان کے دونوں سفر نامے، اور ان کو شائع کروانے والے محمد اسماعیل پانی پتی تھے جنہوں نے ان کو شائع کروایا تھا۔ چوتھے نمبر پہ آئیں تو ہم ایڈورڈ ہنری پالمر، ان کا جو سفر نامہ تھا جو باقاعدہ ایک لکھنؤ کے اخبار میں قسط وار طور پر شائع ہوتا رہا، ان کو ایک یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے سفر ناموں کے اندر اسماء صفت بہت استعمال کی، اضافتوں کا کثرت سے استعمال کیا، اور جو سفر نامہ لکھا وہ داستان، کہانی یا قصے کی صورت میں بنا کے لکھا، تو یہ ان کو ایک اعزاز حاصل ہے۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پہ ہیں محمد حسین آزاد جنہوں نے سفر نامے میں وسط ایشیا کی سیر اور سیر ایران، یہ 2 سفر نامے ان کے مشہور ہیں۔ اس کے بعد مولانا شبلی نعمانی
جنہوں نے سفر نامہ 1894 میں روم و مصر و شام لکھا۔ تو یہ ان کی تاریخ 1857 کے بعد کی ہے۔ جب ہم آتے ہیں 20ویں صدی میں، تو 20ویں صدی میں یہ صرف مکمل طور پر تبدیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو 20ویں صدی کے جو سفر نامے ہیں ان کی طرف اگر ہم نگاہ ڈالیں تو ان میں سب سے پہلے نمبر پہ ہے محمد علی قصوری، جنہوں نے مشاہدات یا غسطان کے نام سے سفر نامہ لکھا۔ پھر مولانا عبداللہ سندھی، جنہوں نے کابل میں 7 سال یہ افسانہ لکھا اور سفر نامہ لکھا، اور ساتھ ساتھ اسی طرح ذاتی ڈائری سفر نامہ بھی انہوں نے لکھا۔ لیکن ان کے جو بھی سفر نامے تھے وہ ادبی سے زیادہ سیاسی مقصد کے لیے مطلب لکھے ہوئے معلوم ہوتے ہیں یا تھے بھی صحیح۔ اس کے بعد منشی محبوب عالم، ان کا جو کہ ایڈیٹر پیسہ اخبار، یہ اخبار تھا ہندوستان کے اندر، پیسہ اخبار جس کا نام تھا، اس کے ایڈیٹر تھے منشی محبوب عالم۔ تو ان کے سفر نامے پھر سفر نامہ یورپ و بلاد و روم و شام، اور اسی طرح سفر نامہ بغداد، یہ بھی انہوں نے لکھا۔ پھر سرکشن پرشاد، ان کا سفر نامہ جو ہے باعنوان، جس کا عنوان بھی سفر نامہ ہی تھا۔ خواجہ احمد عباس کا جو سفر نامہ ہے مسافر کی ڈائری۔ عبدالغفار، ان کا سفر نامہ ایک نادر سفر نامہ۔ اسی طرح شوکت عثمانی، ان کا سفر نامہ میری روس یاترا۔ اسی طرح سر عبدالقادر کے مقام خلافت اور سیاحت نامہ یورپ، ان کے جو سفر نامے موجود ہیں۔ اس کے بعد سید ابو ظفر، ان کا سفر نامہ برما، سفر نامہ برما۔ تو یہ ہے ایک سفر نامے کی پوری ہسٹری، ایک تاریخ، جن میں ایک سفر نامہ لکھاری جو ہے بیگم اختر ریاض الدین بھی شامل ہے، جن کا سفر نامہ 7 سمندر پار بھی ہے اور دھنک پر قدم بھی ہے، اور ہم جو ایجوکیشن یونیورسٹی لاہور کے کورس آؤٹلائن میں شامل ہے دھنک پر قدم، اس کو سٹڈی کریں گے انشاءاللہ۔ جو میرا کل کا لیکچر ہوگا اس لیکچر میں پھر میں آپ کو بیگم اختر ریاض الدین کا پورا انٹروڈکشن دوں گا، تعارف دوں گا، اور اس کے بعد ہم دھنک پر قدم سفر نامے کی طرف چلیں گے۔ تب تک انشاءاللہ سانسوں نے اگر ساتھ دیا تو کل پھر ملاقات ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔